ہمارے بلوچستان اسمبلی کے اندر وزیر اعلیٰ بھی بلوچ، اسپیکر بھی سب بلوچ ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے بلوچ ہیں، تو کہاں جا رہا ہے یہ پیسہ؟ یہاں پہ تو آپ اپنے لیے، اپنے کلچر کے لیے، اپنی زبان کے لیے، اپنے لباس کے لیے، اپنی سرزمین کے لیے بات نہیں کر سکتے ہیں، گناہ ہے۔ اور پھر ہم نے قلم اور کاغذ کی سیاست کی ہے۔ مجبور مت کریں ہمیں کہ پھر کل کو ہم بھی بندوق اٹھا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، بلوچستان جو معدنیات کے لحاظ سے مالا مال، ایک امیر صوبہ، لیکن لوگ آج بھی غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ بلوچستان کے دیہاتوں میں جائیں، دور دراز علاقوں میں جائیں، آج بھی غربت ہے، بے روزگاری ہے۔ ان سائل اور وسائل کے درمیان آج بھی بلوچستان کے لوگ 20ویں صدی کے اس دور میں، میرے خیال میں 18ویں صدی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا قصور کیا ہے؟ وجوہات کیا ہیں؟ بے روزگاری ہے، روزگار نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں۔ اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے، اور ہمارے اسٹوڈیو میں نیشنل پارٹی کے رہنما، سابق MPA، ایک سوشل ورکر، ایک ڈاکٹر، معالج، ڈاکٹر شمع اسحاق بلوچ صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، بلوچستان جو ہمارا صوبہ ہے، بالکل، اور آپ انٹیریئر میں رہتی بھی رہی ہیں اور جاتی بھی ہیں، خواتین کے حوالے سے بھی، کیا دیکھتی ہیں بلوچستان کے انٹیریئر میں؟ غربت ہی غربت۔ اس غربت کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے، اور یہ غربت کیوں ہے؟ ہاں، اب جو کوشچن ہے آپ کا، اس کا تو جواب بہت بڑا ہے۔ میں اپنی ناقص العقل سوچ سے میں دیکھتی ہوں بلوچستان میں معدنیات، مائنز، کرومائٹس، ذخائر، آپ کسی پہاڑ کو لے لیں، کسی زمین کو لے لیں، سونا ہی سونا، گوادر ہے، سندھ ہے، ریکوڈک ہے، ملے ہیں، لیکن کیا ہے؟ لوٹ کھسوٹ ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان میں غربت ہی غربت آپ کو نظر آئے گی۔ اچھا، بعض لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا پسماندہ صوبہ ہے، تو پھر مجھے اس ٹائم بڑا دکھ ہوتا ہے، جی چاہتا ہے اس اسکرین کو میں توڑ دوں جب میں کسی ٹی وی ٹاک شاک میں دیکھتی ہوں یا کچھ دیکھتی ہوں۔ اس کو پسماندہ رکھا گیا؟ ہاں، اور پھر آپ نے اس کو پسماندہ کیوں رکھا؟ کہ کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے پاس گیس نہ ہو، بجلی نہ ہو، پانی نہ ہو، ذخائر نہ ہو، کرومائٹس نہ ہو۔ ابھی دیکھیں آپ مسلم باغ کی طرف جائیں تو کروڑوں کے مائن جو ہیں وہ ہیں، لوگ امیر سے امیر تر ہو گئے ہیں وہاں پر۔ لیکن اگر یہی طریقہ کار گورنمنٹ اپنے لے لیتا، اور پھر ڈپارٹمنٹس کے تھرو ہم اس کو اپنے بلوچستان میں جو ہے وہ انویسٹ کرتے اور لوگوں کو اس پہ کھپا دیتے، لوگوں کو لگا دیتے کہ جی اس میں آپ کام کریں گے، یہ ایک فیکٹری ہے۔ اب میں یقین سے آپ کو کہتی ہوں کہ اگر ان مائنز میں ایک فیکٹری کارخانہ بنا دیا جائے تو اس میں کوئی ہمارے یہاں کے 2-3 لاکھ سے لوگ زیادہ نوجوان بے روزگار چلے جائیں گے۔ گوادر میں اگر بلوچستان کے جوانوں کو، تو وہاں پہ آپ دیکھ لیں گے کہ 3-4 ہزار چلیں لگا دیں۔ ریکوڈک میں آپ دیکھ لیں، اگر وہاں پہ آپ کو لگانا ہے تو وہاں پہ ہمارے نوجوانوں کی بے شمار تعداد۔ پھر ہمارا آ گیا یہ گوادر، جہاں پہ آپ لے کر آئیں چائنیز، جہاں پہ آپ لے کر آئیں اسلام آباد سے، جہاں پہ پنجاب سے۔ بھئی کیوں؟ اب وہ کوئسچن مارک آپ کیوں لے کے آتے ہیں؟ کیا بلوچستان کے لوگوں میں ٹیلنٹ نہیں ہے؟ بلوچستان کے نوجوان بے روزگار نہیں ہیں؟ غربت کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں، پستے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، ان کو اتنا مجبور نہیں کریں، اتنا مجبور نہیں کریں کہ آج میں بھی اس کرسی پہ بیٹھ کے یہ سوچتی ہوں کہ پھر میں کوئی ایسا قدم اٹھا لوں، سخت قدم اٹھا لوں، جس سے کہ پھر میرے نوجوان ظاہر ہے میرے پیچھے ہوں گے اور میں آگے ہوں گی، اور پھر ہم اپنے بچوں کو روزگار دینے کے لیے ہم باہر کے تمام بارڈرز بھی بند کر دیں، تمام راستے بھی بند کر دیں، چاہے وہ ہوائی ہوں، آسمانی ہوں، زمینی ہوں۔ پھر ہم کہیں کہ لے کر جاؤ ایک دانہ بھی تم بلوچستان کا لے کے جاؤ۔
ہمارا ہی ہے اور ہمارے لوگ اس پہ لگیں گے, ہمارے ہی بچے لگیں گے. میں یقین کریں قیوم بیدار صاحب, ماسٹرز ڈگری والے بچوں کو میں باہر جوتے اور برتن صاف کرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ دن خراب گزرتا ہے, مہینے خراب گزر جاتے ہیں اور ہم اس سوچ میں لگے رہتے ہیں کہ ہم ان نوجوانوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہمیں اور آپ کو اب صرف ایک کام کرنا ہے کہ اپنے سائل اور وسائل پہ ہمارے اختیارات, خود مختاریت اور اختیاریت, اور جو ہمارے یہ جو جتنے پروجیکٹس ہیں, جتنے ملے ہیں, اس پہ ہمارے نوجوان کھپیں گے اور کوئی نہیں آئے گا, بس بات ختم ہو جائے گی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میں یہ سلوگن لے کے چلتی ہوں تو میں قسمیہ کھا کے کہتی ہوں کہ اس سلوگن میں میرے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے, اور میں خود یہ پروف کروں گی کہ ہم اس میں کامیابی حاصل کر کے ہی انشاءاللہ رہیں گے کہ ہمارے پروجیکٹ ہمارے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ 2 مرتبہ MP رہی, اسمبلی میں رہی. بلوچستان اسمبلی میں نوجوانوں اور خواتین کے حقوق کے لیے بھی آپ نے آواز بلند کی, اور آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل میں جو کوٹا ہے بلوچستان کا نوجوانوں کی ملازمتوں کا, اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس حوالے سے جو آپ نے کوشش کی, تو کیا اس سلسلہ ہے کہ اب بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ قرارداد بھی میں لے کر آئی. جب میں 2002 کی بات ہے, جب میں آئی تو ہماری جو وہ تھی فنڈ تھے وہ جو تھے 50 لاکھ تھے. ابھی 50 لاکھ کو آپ دیکھ لیں, آپ کو پتا ہوگا, آپ اس ٹائم جو تھے ہمارے وہاں پر سینئر رہنما تھے اور ہمیں بتاتے بھی تھے, آپ اپنے پروڈیوسر کے علاوہ بھی اور آرٹسٹ کے علاوہ بھی آپ ہمیں بتاتے بھی تھے, اور بہت جگہوں پہ آپ نے ہمیں گائیڈ بھی کیا تھا. اب وہ 50 لاکھ اتنے بڑے ایریا, جو بلوچستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے ایریا وائز, وہاں پہ ہم اس کو کہاں کھپاتے؟ اس کھپانے کی صورت میں وزیر اعظم جو جمالی صاحب تھا ان دنوں, اپنا ظفر اللہ خان جمالی صاحب تھے, ان سے ہم نے خاران کے لیے, میں نے جنگل ٹو خاران اس لیے لیا وہ روڈ کہ وہاں پہ عورتیں کی تعداد زیادہ تھی. ڈلیوریاں جب ہوتی تھی, نارمل ڈلیوری تو ماں بھی مر جاتا, بچہ بھی مر جاتا نا, جو کہ کسی کنٹری میں نہیں ہے. نارمل ڈلیوری سے ماں اور بچے کی موت, اس کو ہم نے بچانے کے لیے وہ روڈ بنا دیا. اب وہاں سے تو میں نے جا کے اپنا حق لے لیا, لیکن ظاہر ہے وہ ناکافی تھا. اتنے بڑے بلوچستان کے علاقے میں ہم ان کی جو ہے سہولیات پرووائڈ کرتے, لیکن میں بلوچستان میں اپنے بلوچوں کے بچوں کی آواز بن کے بولتی رہی, اور میری قرارداد, میری تحریکیں, میری آواز وہاں پہ گونجتی رہی ہے اس اسمبلیوں میں. اس کے بعد جب میں دوبارہ MPA بنی تو ظاہر ہے میں اور کچھ پالش ہو کے آ چکی تھی. جب مجھے یہ پتہ چل چکا تھا کہ بلوچستان میں زیادتیوں کا جو ایک سیلاب ہے وہ ختم نہیں ہو رہا ہے, اس کا بند باندھا نہیں جا رہا ہے, اسے روکا نہیں جا رہا ہے. اب اسے روکنے کے لیے, بند کرنے کے لیے, اس طوفان کو, اس سیلاب کو, اس سمندر کو ہمیں روکنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ پھر میں اس نتیجے پر پہنچی کہ اس کے لیے ہمیں ایک اس سوچ کی ضرورت ہے, جو کہ ہم سب کی وہ سوچ ہو کہ ہمارے وسائل پہ ہماری دسترس, بس اور کچھ نہیں. آپ دیکھیں, میں نے پھر یہ دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ میں قسمیہ کھا کے کہتی ہوں, نہ ہی کوئی نواب لے کے جائے گا, نہ ہی کوئی سردار لے کے جائے گا, نہ ہی کوئی وڈیرا لے کے جائے گا. بلوچستان کے ہم جیسے لوگ جو وہاں پہ بالکل لوور غریب کلاس, جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, پہننے کو کچھ نہیں ہے, گھر میں ماں باپ بوڑھے سہارا, بچوں پہ نظریں لگی ہوئی ہیں, اور ہم مالا مال صوبہ, ہمارے بچے غربت کی لکیر کے نیچے سفر کر رہے ہیں. آج کے بعد ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں, آئیں سلوگن پہ ہم سب ایک ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ذخائر ہیں, ہمارے پروجیکٹ ہیں, وہ ہمارے ہیں. آئیں ہم اس پر اپنی جو ہے دسترس جو ہے وہ قائم رکھتے ہیں. ہمارے بلوچستان اسمبلی کے اندر وزیر اعلیٰ بھی بلوچ, اسپیکر بھی سب بلوچ ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے بلوچ ہیں. تو کہاں جا رہا ہے یہ پیسہ؟ کہاں جا رہا ہے؟ کروڑوں روپے دے کے آپ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھ گئے ہیں. وہ کروڑوں روپے دے کے اسمبلی میں بیٹھنے والے MPAs, MNAs, سینیٹرز, آپ لوگ اپنے علاقوں کو ڈیولپ نہیں کر سکتے ہیں.
آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتے ہیں کہ قلعہ عبداللہ کا بچہ بھی ہمارے پاس آ رہا ہے تو لورالائی کا بچہ بھی ہمیں کہہ رہا ہے، نوشکی کا بچہ بھی ہمیں کہتا ہے، دال بندین کا بچہ بھی ہمیں کہتا ہے، پنجگور کا، تربت کا بھی. تو پھر ہم کیوں نہیں اصلاح عمل پر عمل کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو روزگار ہے یہ ہمارا ہے، یہ سرزمین ہماری ہے، اس سرزمین پہ ہمارا لہو ہے، ہمارے بچوں کا، ہمارے نوجوانوں کا، ہماری عورتوں کا لہو ہے، اور لہو سے یہ جو سینچا ہوا درخت ہے یہ ابھر رہا ہے، اور اس کی پھر تناور شاخیں اور پتے بن رہی ہیں، اور پھر یہ بنتے بنتے آپ نے خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھیلتے جا رہے ہیں، اور اس حد تک یہ پھیلیں گے، اس حد تک یہ پھیلیں گے، پھر انہیں سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. اس سے پہلے کہ یہ ایک تناور درخت بن جائے، بے روزگاری اور غربت اس کو سمیٹ لیں اور ہمارے نوجوانوں کو روزگار دیں، اور بس اب قصے کو ختم کریں. اور پھر ہم نے قلم اور کاغذ کی سیاست کی ہے، مجبور مت کریں ہمیں کہ پھر کل کو ہم بھی بندوق اٹھا لیں. اچھا یہ بتائیں کہ جو نوجوان ریاست سے ناراض ہیں ان کو کس طرح اس دائرے میں لایا جا سکتا ہے؟ بھائی دیکھیں، صاف سی بات ہے، میں جہاں تک سمجھتی ہوں کہ بالکل یہ کوئی سالوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کو حل نہیں کر سکتے ہیں. یہاں پہ اب لوگ اگر ایماندار وفادار ہیں وہ اس کو اس لیے اس دائرے میں لا سکتے ہیں کہ پھر نیچے اتار کے ان کو پھر نواب نوروز خان کی طرح مار نہ دیں. دیکھیں ڈرتے ہم اس دن سے ہیں، میں اپنے ایک ایک بچے کے لیے ڈرتی ہوں جو اوپر ہے. اگر کوئی بچہ نیچے اترتا ہے تو یہ اسے مار دیتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں. یہاں پہ اگر کوئی کہتا ہے بلوچستان زندہ باد جیسے میں کہتی ہوں تو کیا میں باہر جاؤں گی یہ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے؟ یہاں پہ تو آپ اپنے لیے، اپنے کلچر کے لیے، اپنی زبان کے لیے، اپنے لباس کے لیے، اپنی سرزمین کے لیے بات نہیں کر سکتے ہیں. گناہ ہے. جھوٹ کا جو دائرہ اختیار ہے اس کو وسیع نہیں کریں، سچ کے دائرہ اختیار کو آپ قریب کریں، اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے گفت و شنید کے ذریعے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. نہ ہی ان پہ کوئی تشدد، نہ ہی ان کو کوئی پکڑ دکڑ، نہ ہی کوئی جکڑ پکڑ. ڈاکٹر مالک نے اپنی کوشش کی 2.5 سالہ دور میں، لیکن انہیں کرنے نہیں دیا گیا. اگر انہیں کرنے دیتے آج وہ بچے ہمارے ساتھ ہوتے اور ہم ایک اچھی لائف گزار رہے ہوتے بلوچستان میں رہ کے. وہ ڈائلاگ کیوں ناکام ہوئے؟ وہ اس لیے ناکام ہوئی کہ ان کو اگر اتارتے تو انہیں مارا جاتا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پھر کیوں میں انہیں مرواؤں، پہلے بھی مر چکے ہیں، ابھی بھی مر رہے ہیں. ان کے ساتھ ڈائلاگ ہوگی، اس طرح ہوگی کہ پھر وہ یہاں پر جو بڑے لوگ بیٹھے ہوں گے، جو بڑے لوگوں سے مقصد میرا جو ہے نواب سردار یا کوئی بڑا ٹھاکر نہیں ہے، میری نظر میں آپ جیسے بڑے لوگ ہیں، انٹلیکچوئل لوگ بڑے ہیں، جن کی سوچ بڑی ہے، جن کی سوچ وسیع ہے. ہر پارٹی سے، ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک شخص بیٹھا ہوگا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے پہلے اپنے یہاں پہ گفت و شنید کر کے کہ ہمیں انہیں کیسے لے کے آنا ہے، اور پھر وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ خود گفت و شنید کر کے انہیں لے کر آئیں گے. ان کے بچوں کی ذمہ داری، ان کی ذمہ داری، سب کی ذمہ داری، اور پھر جاب دیں گے، اور پھر وعدہ کریں کہ آج کے بعد ایک دانہ بھی یہاں سے باہر نہیں جائے گا، سب بلوچستان اور بلوچوں کے بچوں کے ہوں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شمع اسحاق صاحبہ. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر شمع اسحاق صاحبہ کی باتیں سنی. انہوں نے بلوچستان کے ساحل اور وسائل کی بات کی، اختیارات کی بات کی، اور انصاف کی بات کی. اگر ان نوجوانوں کے ساتھ انصاف ہو، ساحل اور وسائل صحیح طور پہ ایمانداری سے تقسیم کیے جائیں، اور ان نوجوانوں کے ساتھ ایک ڈائلاگ کیا جائے، اور وہ ڈائلاگ اس طرح کہ تمام سیاسی پارٹیز کو اس میں شامل کیا جائے اور ایک نیا عمرانی معاہدہ کیا جائے، تو شاید حالات ٹھیک ہوں اور بلوچستان خوشحالی کی جانب رواں دواں ہو. اس ملک کی بقا، اس صوبے کی بقا اسی میں ہے کہ ہم اس نوجوان جو ناراض نوجوان ہیں ان کو بھی برداشت کریں اور اس دائرے میں ان کو شامل کریں. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.